السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ہوگی پتا چلا ہمارا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ تم ہر کام کے کرتے وقت مستقبل کے حوالے سے کچھ کہنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دو، اس لیے کہ تمہاری مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اس لیے انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ کل کا کام کرنا ہے انشاءاللہ کہو۔ قرآن مقدس میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول گرامی وقار سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کل کا کوئی کام کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ پتہ یہ چلا یہ زمین کے اوپر ہماری مرضی کچھ نہیں چل سکتی، زمین پر مرضی چلے گی تو خدا کی چلے گی، زمین پر قانون چلے گا تو خدا کو چلے گا۔ اب پالنہار حقیقی سے پوچھیں مولا جب تو نے زمین پر پیدا کیا، جب تو نے زمین پر زندگی دی، جب زمین پر تو نے اتار دیا تو ذرا یہ تو بتا آرزوؤں اور آرزویں تو نے ہمارے ہی دل کے اندر پیدا کی ہیں، اگر یہ پوری نہ ہو تو پھر ان آرزوؤں کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا نادان، یہ زمین تیری آرزوؤں کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، تیری آرزوؤں کی تکمیل کہاں ہوگی؟ بس ایک کانسیپٹ ذہن میں بٹھا لو، ایک طریقہ ذہن میں بٹھا لو، ایک دستور ذہن کے اندر بٹھا لو، زمین کے اوپر تم اللہ کی مرضی پر چلو، جنت میں وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے جب جنت کا تصور دیا تو فرمایا لہم فیہا ما تشتہو، لہم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ اللہ، جنت میں تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا، تم جو چاہو گے تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا یہ دنیا ہمارے لیے دار الابتلاء ہے، اور یہ دنیا ہمارے لیے الدنیا مزرعۃ الآخرہ کے تحت یہ ہماری کھیتی کی جگہ ہے، ہمیں یہاں جزا نہیں محنت کرنی ہے۔ آرزو کہاں پوری ہوگی؟ آرزو جنت میں پوری ہوگی۔ آج کا مسلمان کیوں ڈپریس ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیوں افسردہ ہو رہا ہے؟ آج کا مسلمان کیوں غمگین ہو رہا ہے؟ بلکہ اگر میں یونیورسل پیغام کے اعتبار سے کہوں تو آج کا انسان کیوں پریشان ہو رہا ہے اور اداس ہو رہا ہے؟ آئیے اس کی کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کمپٹیشن کا دور ہے، انسان کسی کو ترقی کرتے دیکھتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے، میں اس طرح سے کامیاب کیوں نہیں ہوا، میں اس طرح سے ترقی کیوں نہیں کیا، میں اس طریقے سے مالدار کیوں نہیں بنا، میں اس طریقے سے اقتدار کی کرسی پر کیوں نہیں بیٹھا، میں اس طریقے سے سرمایہ دار کیوں نہیں بنا۔ انسان اس کے لیے پھر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن کبھی کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آئیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے اندر تجارت کی منڈی کے اندر حلال ذرائع سے دنیا کے انسانوں سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، لیکن جب کمپٹیشن کے حوالے سے میں قرآن کے مزاج کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں تو قرآن کتنا عظیم مزاج ہمیں عطا کرتا ہے۔ اے دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں، کیا تم دنیا کے انسانوں سے آگے نکلنا چاہتے ہو؟ تم دنیا کے انسانوں سے ترقی کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کے انسانوں سے آگے نکل کر کامیابی کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہو؟ تم یہ سمجھتے ہو اقتدار کے معاملے میں آگے نکل جاؤ، تم یہ سمجھتے ہو دولت کے معاملے میں آگے نکل جاؤ۔ اللہ سے پوچھو اے میرے کریم ذرا تو ہی بتا دے، تو نے ہمارے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہم کامیاب ہو جائیں، دوسرے کے مقابلے میں آگے ہو جائیں، تو ذرا یہ تو بتا کہ کمپٹیشن کے اس دور کے اندر ہم کس کام میں آگے نکلیں جس سے قلب کی تسکین میسر ہو؟ تو قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ اکبر، میرے کریم نے واضح فرما دیا اہل قبلہ سے قبلے کے سلسلے میں جھگڑا مت کرو، اگر تمہیں آگے نکلنا ہے تو بھلائی کے کاموں کے اندر دنیا سے آگے نکل جاؤ، بھلائی کے کاموں میں دنیا تم سے پیچھے اور تم دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ اس کمپٹیشن کے دور کے اندر قرآنی یہ کانسیپٹ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، جو انسان بھلائی کے کاموں میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا، وہ کبھی حسد کا شکار نہیں ہوتا، لیکن اگر دنیاوی غرض و غایت کے اعتبار سے اگر کمپٹیشن کسی سے کرتا ہے تو سب سے پہلا مرض اس کے سینے میں جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے حسد۔
آپ نے کسی کو دیکھا اس کا بنگلہ بہت اچھا ہے, آپ جھوپڑے میں رہتے ہیں, آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا یار یہ برائیاں کرتا ہے, حرام کاروبار کرتا ہے, اس کے پاس اتنا ہے, جلدی تباہ ہو جائے تو اچھا. حسد پیدا ہو گیا. دنیا کیوں جل رہی ہے؟ دنیا کے دلوں کے اندر آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ دنیا کا دل مضطرب کیوں ہے؟ دنیا آج بے قرار کیوں ہے؟ حسد کی وجہ سے. اور قربان جائیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ کی مثال دی حضور نے, آگ کی مثال دی. آگ کا کام ہے جلانا, تو جذبہ حسد جلاتا ہے, آدمی کا دل اندر سے جلتا ہے, آدمی کا دل اندر سے کڑتا ہے, اور وہ چین کی نیند نہیں سو پاتا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو. اور سنو, رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمایا, مسلمانوں دامن رسول کو تھامو, تعلیم رسول کو اپناؤ, آقا کے پیغام کو سینے کے اندر جگہ دو, مایوسی کے دلدل سے نکل جاؤ گے. اداسی تمہارے دروازے پر دستک نہیں دے گی. تم اس اللہ کے ماننے والے ہو جو رب حی و قیوم ہے, اور اس رسول کے ماننے والے ہو جو رسول رحمت للعالمین ہے. جانتے ہیں آپ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ کے اندر ارشاد فرمایا, ایک شخص حاضر ہوگا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, آخر میں آنے والے کو دیکھا, وہ آئے بیٹھے, اختتام محفل پر اٹھ کر چلے گئے. پھر دوبارہ جب محفل سجی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا, ایک شخص آئے گا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. وہی صحابی تشریف لائے, محفل ختم ہوئی چلے گئے. تیسرے روز بھی سرکار نے یہی فرمایا, وہی صحابی تشریف لائے, اور اختتام محفل پر وہ اٹھ کر جانے لگے. پیچھے جو صحابی بیٹھے تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آخر میں یہی آئے ہیں اور یہی جنتی ہیں, ان سے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. 3 دن اور رات ان کے ساتھ بتائے, صبح بھی دیکھی, جلوت بھی دیکھی, خلوت بھی دیکھی, عبادت اور ریاضت کرتے بھی دیکھا انہوں نے. 3 دن اور رات کے بعد جب وہ صحابی اجازت لے کر جانے لگتے ہیں تو میزبان صحابی پوچھتے ہیں ذرا یہ تو بتاؤ کیا غرض و غایت تھی مہمان بننے کی؟ انہوں نے کہا بھائی معاملہ یہ تھا کہ تمہاری آمد سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک شخص آئے گا جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا, تو آنے والے تم ہی تھے. تو میں نے سوچا کہ 3 دنوں رات تمہارے ساتھ گزار کر دیکھوں تم کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کر دیا. اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ میں نے 3 دنوں رات تمہارے اعمال دیکھے, کیا یہی کرتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے؟ انہوں نے جواب دیا میرے بھائی جو کچھ تم نے دیکھا وہی میری عادت ہے, ایکسٹرا تو میں کوئی کچھ کام نہیں کرتا. تو سوچتے ہیں ان سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں, لیکن ان کو جنتی حضور نے کیوں فرمایا؟ پھر انہی سے کہا ذرا غور کر کے بتاؤ کوئی خاص عمل تم کچھ کرتے ہو؟ کہا ہاں مجھے یاد آ گیا, میری ایک عادت ہے,
اگر آج تم اس مجلس سے کچھ لے کر نہیں جاتے تو یہ نصیحت لے کر کے جاؤ. وہ فرماتے میری ایک عادت ہے، جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں اور اس پر انعام و اکرام کی بارش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا اسے اور عطا فرما، اس کو مزید عطا فرما. بس یہی میرا وہ عمل ہے جسے مصطفیٰ نے پسند کر لیا. پتہ یہ چلا کہ تم مصطفیٰ کی پسند پر چلو گے تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں مصطفیٰ کی پسند بتا دوں، مصطفیٰ کی پسند بتا دوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کوشش کی حضور کی رضا جاننے کی کہ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ارے مولا تو خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. تو اب سرکار نے اپنی رضا بتائی، اپنی خوشی بتائی. مولا تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو میرے مولا میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے. حضور نے اپنی خوشی بتا دی اور وہ خوشی یہ ہے کہ میں اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اب جو حضور کا غلام ہوگا نہ حضور کی امت کو تکلیف دے گا اور نہ حضور کی امت کی تکلیف کو برداشت کرے گا. لیکن آج اس زاویے سے تو ہم نہیں سوچ رہے. آج راہ مسلمان میں کانٹے کون بچھا رہا ہے؟ آج مسلمان کی آبرو پر ہاتھ کون ڈال رہا ہے؟ ہوش کے ناخن لو، فکر رسول کو سمجھو، درد رسول کو سمجھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے جو فکر تھی اس فکر کو تم سمجھو. یہ قوم آپس میں دست و گریبان نہ ہوتی اگر یہ قوم فکر رسول کو کما حقہ سمجھتی، حضور کی خوشی کو سمجھتی. صحابہ جانتے تھے کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ وہ عمل ہے کہ مہمان تو خوش ہو جائے گا لیکن مصطفیٰ پیارے ان سے زیادہ خوش ہو جائیں گے. لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو کچھ جیب میں ہو وہ بھی لوٹ لو اور پھر سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں. نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ارے کتنا عظیم پیغام دیا. ایمان کی شاخوں میں سے حضور نے ایک شاخ بتائی کہ راستے میں تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس تکلیف دہ چیز سے کس کو تکلیف ہونے والی تھی؟ کسی مسلمان یا انسان کو. تو سرکار یہ بھی نہیں چاہتے کہ راستے میں کوئی کچرا پڑا ہو، راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہو جس کی وجہ سے حضور کی امت کو تکلیف پہنچ جائے. اگر کوئی اس کانٹے کو ہٹا بھی دیتا ہے تو مصطفیٰ پیارے اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. لیکن نہیں، یہ سوچ نہیں پلائی گئی، یہ قرآن سے معنی اور مطالب اخذ نہیں کیے گئے. صحابہ کی زندگی دیکھو، کمپٹیشن کا جذبہ ادھر بھی تھا، آگے بڑھنے کا جذبہ ادھر بھی تھا، لیکن کس کام کے اندر؟ جانتے ہیں آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو منبر پر بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھے وہ عمل بتائے جو ابو بکر کرتے تھے اور میں نہیں کرتا. ایک صاحب کھڑے ہوئے،
अर्ज करते हैं अमीरुल मुमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना फज्र के बाद रोटियों के चंद टुकड़े लेकर के पहाड़ पर जाते थे, आप नहीं जाते। फारूक आजम दूसरे रोज रोटियों के टुकड़े लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, तलाश करते हैं किसे रोटी खिलाते थे। गार गार तलाश कर रहे हैं। जब जवाल का वक्त करीब आया, कोई न मिला, तो पलट कर आने लगे तो एक गार से जिक्र इलाही की आवाज आ रही थी। पहुंचे सिद्दीक फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, देखा एक नाबीना और हाथ और पैर से माजूर शख्स वहां पर बैठकर जिक्र इलाही कर रहा है। फारूक आजम ने रोटी के लुक़मे बनाए और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उस माजूर शख्स के मुंह के करीब लेकर के गए, कहा खा लीजिए। माजूर शख्स ने कहा क्या अबू बकर का इंतकाल हो गया? लरस गए फारूक आजम कि ये तो नाबीना है, इन्हें कैसे पता चला कि लुकमा खिलाने वाला अबू बकर नहीं उमर है? पूछा आपको कैसे पता चला कि लुकमा खिलाने वाला अबू बकर नहीं उमर है? अब नेकी में आगे निकलने का तसव्वुर देखो। वो शख्स कहता है उमर, अबू बकर को मालूम था कि मेरे मुंह में दांत नहीं, वो लुकमा चबा करके मुझे खिलाया करता था और तुमने ऐसे ही दे दिया, इससे मैं समझ गया कि अबू बकर इस दुनिया से चले गए हैं। आंखों से आंसू जारी थे फारूक आजम के और पुकार उठे, ए अबू बकर, नेकियों में तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। ये फिक्र अता फरमाई हमें, ये सोच अता फरमाई। आज ये सोच खत्म हो चुकी है, ये फिक्र खत्म हो चुकी है। आदमी आगे निकलना चाहता है, जाहो मनसब के अंदर, शोहरत के अंदर, दौलत के अंदर। मुसलमानों, तुम्हें यह पैगाम कुरान का है कि तुम अगर आगे निकलना चाहते हो तो भलाई के कामों के अंदर दुनिया से आगे निकल जाओ। आज जेलों के अंदर देखो तो मुसलमान बेकसूर भी हैं, जबरन भी डाले गए हैं, लेकिन कुछ कसूरवार भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर इन जराइम के पीछे कौन सा जज्बा तुम्हारा कार फरमा है और कौन है जो तुम्हारी फिक्र को अगवा कर रहा है और किस बेस पर जराइम की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं? तो सुनो, कुछ ताकतें तुम्हें मुजरिम बनाना चाहती हैं, कुछ ताकतें तुम्हारी गुर्बत का इस्तेहसाल करना चाहती हैं। तुम उन ताकतों से होशियार रहो और मैं आगे बताऊंगा कि अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके एक मुसलमान किस तरीके से अपने आप को दुरुस्त कर सकता है। तो अर्ज ये कर रहा था, भलाई के कामों में आगे निकल जाओ। तो पहली चीज कंपटीशन। तो आदमी उदास उस वक्त होता है, मायूस और नर्वस उस वक्त होता है जब किसी से अपने आप को कमतर महसूस करता है और उसके पास उसके जितनी दौलत नहीं होती, इज्जत नहीं होती, शोहरत नहीं होती, मर्तबा नहीं होता, आदमी डिप्रेस हो जाता है। तो आका ने कितनी प्यारी बात फरमाई, इलाज कर दिया अपने गुलामों का एक जुमले में, लेकिन हमने इस जुमले को जहन में नहीं बिठाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को उदासी से निकाल रहे हैं। फरमाते जरूर अपने से बड़े को देखो, अपने से कामयाब को देखो, लेकिन मेरे आका फरमाते दुनिया के मामले में अगर तुमसे कोई तरक्की कर रहा हो तो मत देखो, अगर तकवा में तुमसे कोई बेहतर हो तो उसे देखो, ताकि उसे देखकर उसके जैसे बनने का जज्बा पैदा हो जाए। और सरकार ने फरमाया दुनियावी एतबार से अपने से कमतर को देखो। अगर तुम्हारे पास मोटर है, कार है, तो बाइक वाले को देखो, बाइक है तो आप साइकिल वाले को देखो, साइकिल है तुम्हारे पास तो पैदल चलने वाले को देखो।
لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو مرسیڈیز والے کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے دیکھیے ہم کتنے غریب ہیں. تو جسے دیکھنے کے لیے سرکار نے نہیں فرمایا اسے کیوں دیکھتے ہو؟ کسے دیکھنا ہے؟ اگر تم کسی کو دیکھو کہ عبادت میں تم سے زیادہ ہے، تقوی میں تم سے زیادہ ہے، طہارت میں تم سے زیادہ ہے، عبادت میں تم سے زیادہ ہے، تلاوت میں تم سے زیادہ ہے، عشق رسول میں تڑپنے میں تم سے زیادہ ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے چلو اور رب سے بھیک مانگو، اے اللہ اس کے جیسا سلیقہ مجھے بھی عطا فرما دے. لیکن اب سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی. اب تو کسی کو اچھا کام کرتے دیکھیں بھی یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ مکاری کر رہا ہے. میں سمجھ نہیں پاتا ایسی کون سی دوربین تمہارے پاس ہے جس سے تم انسان کی نیتوں کو دیکھ پا رہے ہو. کیا حق بنتا ہے تمہیں یہ کہنے کا کہ یہ مکاری یا عیاری کر رہا ہے؟ یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور حضور محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان کا ایک فرمان میں آپ کے گوش گزار کر دوں. محبوب الہی کیا فرماتے ہیں؟ محبوب الہی علیہ الرحمت والرضوان تو گنہگار کے بارے میں فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اپنے سے کم تر کسی کو دیکھو، محبوب الہی علیہ الرحمہ فرماتے کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو چے جائے کہ وہ گنہگار ہو. توجہ چاہوں گا آگے کے جملے کے حوالے سے. کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو چے جائے کہ وہ گنہگار ہو. اب آگے خود فرماتے اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور کل سے وہ سیدھے راستے کا مسافر بن جائے. اور تم جو اپنی اطاعت پر ناز کرتے ہو سکتا ہے یہ تمہاری زندگی کی آخری اطاعت ہو اور کل سے تم شیطان کی شرارتوں کے شکار ہو جاؤ. یہ سوچ عطا فرمائی گئی، یہ فکر عطا فرمائی گئی، یہ مزاج عطا کیا گیا، لیکن ہم نے اس مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو کمپٹیشن میں اپنے سے بہتر کو دیکھو جو عبادت میں، دینی کام میں، تقوی و طہارت میں، علم میں، ان ساری چیزوں کے اندر جو بہتر ہو اس کے جیسا بننے کی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو. یہ سوچ اپنی درست کر لو آج کے بعد سے. کبھی اداس نہیں ہوگے، کبھی پریشان نہیں رہو گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، احساس کمتری سے باہر آ جاؤ گے، کبھی ڈپریس کی طرف تم نہیں جاؤ گے. دوسری چیز مالی اعتبار سے بہت اہم گفتگو میں ابھی کروں گا، مال کے اعتبار سے اسے بھی ذہن میں رکھیں. بہت سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار یہ شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، نہ کوئی بیماری ہے، محل اس کے پاس، بنگلہ اس کے پاس، گاڑیاں اس کے پاس، اور ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. تو یہ فکر صرف آپ کی نہیں، یہ فکر صحابہ کو بھی کبھی کبھی پیدا ہو جاتی تھی. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں بہت سارے نافرمان ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے باوجود بھی دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہیں. تو سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ نیکی کرنے والا بیچارہ قلاش ہے اور گناہ کرنے والا مالدار. تو اب سرکار نے جو فرمایا سنیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تم ایسے شخص کو دیکھو, یہاں ان لوگوں کی میں اصلاح کر دوں جو غلط کام کر کے مال کے آنے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یار اپنے کو آ رہا ہے, اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو تھوڑی دیتا. یہ بھی کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ یار اتنا غلط کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے کلاش نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, بینک بیلنس بہت تگڑا ہے, اگر غلط ہوتا تو اللہ دیتا تھوڑی. یہاں ان کی بھی فکر کی اصلاح ہو جائے گی دونوں اعتبار سے. تو صحابی نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے اور پھر بھی وہ نعمتوں سے مالا مال ہے تو اللہ کی پناہ مانگو, اللہ کی پناہ مانگو. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ عز و جل جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس پر اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. سوچئے, جو نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, کب تک کھول دیتا ہے؟ نافرمان پر نعمتوں کے دروازے کب تک کھول دیتا ہے؟ حتی اذا فرحوا بما اوتوا, اس وقت تک جب تک کہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے اس کے نشے میں ڈوب نہ جائے, اس کے نشے میں ڈوب نہ جائے. اب گنہگار جب اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس آتے دیکھتا ہے اور بے پناہ دولت دیکھ لیتا ہے تو نشے میں ڈوب جاتا ہے. اب اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. اللہ فرماتا ہے ہم اس کی بعد میں پکڑ کرتے ہیں, پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے, وہ بے کس ہو جاتا ہے, وہ مجبور ہو جاتا ہے, وہ ناتواں ہو جاتا ہے. تو اے غلامان رسول, اگر نیکی کرنے کے بعد تمہیں اگر سوکھی روٹی بھی مل جائے تو گناہ کرنے والوں کی دولت کو دیکھ کر کبھی افسردہ مت ہو جانا, اللہ کی پناہ مانگنا کہ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.